اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اس کے بعد تھوڑا آگے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کے بعد تھوڑا آگے ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 180 پر 3 سے 180 پر 5 ہیں۔ آج میں جن باتوں پر فوکس کرنا چاہتا ہوں ان آیات میں سے میں وہی آیات آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے 2 مارچ 2025، پہلا روزہ ہے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا آگے ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور تھوڑا آگے ہے تاکہ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب ذرا ان آیتوں پر کچھ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ فرمایا مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ جیسا سب جانتے ہیں اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن روزہ، اس کی فرضیت کا اعلان اس آیت میں ہے، اور روزوں کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ ظاہر ہے تقوی، خدا کا خوف، اللہ کا ڈر۔ روزے سے اللہ کا ڈر کیسا پیدا ہوتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی بھی جو ہے مسلمان کھانے پینے سے ہر حال میں بچتا ہے۔ 4 آدمیوں کے درمیان ہو اور ان کو معلوم کہ وہ روزے دار ہے تو بھی جو ہے وہ روزے کی پابندی کرتا ہے۔ اکیلا ہے اور کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے تو بھی وہ روزے کی پابندی کرتا ہے۔ اس وقت جب کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ پورا 1 مہینے 30 دن ایسا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک پریکٹس ہے، ایک تربیت ہے تقوی کی۔ لعلکم تتقون۔ اس کے بعد فرمایا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ اسے ہم 2 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یوں گزر جائیں گے۔ جیسا سب کو معلوم ہے رمضان کے دن بھاگتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو جو ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں جو یوں گزر جائیں گے۔ ایک اور جو ہے پہلو اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے، تاچار مت کرنا۔ ذرا بھی تاچار کر دی، ایک دن گزر گیا تو ایک روزہ چھٹ گیا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے، چوکنا رہو، متوجہ رہو، غافل نہ ہو۔ ایک کے 70 ملیں گے، ایسا ہے یہ مہینہ، ایک کے 70 ملیں گے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور سنو، گنتی کے ان چند ہی دنوں میں ایک اسپیشل آفر ہے، اعتکاف، اور ایک بمپر ہے لیلۃ القدر، 1 کے 1000۔ تو اس طرح دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہیں، یوں گزر جائیں گے، تاچار نہ کرو۔ ایام معدودات۔ اس کے بعد ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بیان کا یہ انداز قابل غور ہے، اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں، چونکہ بات رمضان کی جو ہے شروع ہی ان آیات میں یہ ہونا، شاید یہ آئیں گا، ہم سمجھتے تھے کہ شہر رمضان الذی، جس میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ بات یہ آئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ وہاں پر قرآن کو مقدم کر دیا، نزول قرآن کو پہلے بیان کر دیا۔ تو روزہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ روزہ یعنی وہ فریضہ جو ہر زمانے میں، ہر شریعت میں، ہر نبی کی امت پر فرض کیا گیا تھا، اس آخری زمانے میں، اس مکمل دین میں، اور نبی آخر الزماں کی امت پر روزے کی فرضیت کا مرحلہ آیا، وقت آیا، تو گردش لیل و نہار کے مالک کائنات کی نظر انتخاب رمضان کے مہینے پر پڑی۔ رمضان کے مہینے روزے تمام انبیاء کی امتوں پر فرض تھے۔ اب ظاہر ہے آخری نبی کی امت پر بھی یہ روزے فرض ہوں گے۔ جب وہ مرحلہ آیا رمضان کے روزوں کے فرض کرنے کا، تو اللہ رب العالمین کی نظر انتخاب رمضان کے مہینے پر پڑی، یہ بات کہنا ہے، رمضان کے مہینے پر پڑی۔ یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ روزے کا ذکر بعد میں آیا، پہلے قرآن کا ذکر آیا، قرآن نازل ہوا اس مہینے میں، جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ تو بات کی ترتیب ایسی ہے ان آیات میں۔ بیان کا یہ انداز صاف ظاہر کر رہا ہے کہ روزوں کا مہینہ ہونے کی عزت اور شان رمضان کے مہینے کو اس لیے دی گئی ہے، رمضان کے مہینے کو یہ خاص شان ملی، ایک خاص عزت ملی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہ عزت کس وجہ سے ملی، وہ شان کس وجہ سے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ واضح ہے۔ قرآن کی شان یعنی رمضان کی شان، رمضان کی فضیلت
قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن کے شکریہ کے طور پر، نزول قرآن کے شکریہ کے طور پر روزے فرض کیے گئے۔ تو آخر قرآن میں ایسی کیا خوبی ہے، ایسی کیا بڑی بات ہے قرآن میں، جو جس مہینے میں وہ نازل ہوا اس مہینے کو یہ شان ملی؟ تو جو چیز نازل ہوئی اس کی شان کا کیا کہنا؟ قرآن میں ایک نہیں بے حساب خوبیاں ہیں، جیسا سب کو معلوم ہے، ایک نہیں بے حساب خوبیاں ہیں قرآن میں، جیسا انہی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہدی للناس، ہدی للناس، اس میں انسانوں کے لیے ان کے خالق و مالک کی طرف سے ہدایت ہے، گائیڈنس، اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس نازل ہوئی وہ پوری کی پوری گائیڈنس اس قرآن میں موجود ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ اور کیا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان، جیسی ان آیتوں میں آیا ہے جو ابھی تلاوت کی گئیں، بینات من الہدی والفرقان ہے یہ قرآن، یعنی اس قرآن میں ایسی صاف تعلیمات ہیں جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ یہ بھی جو ہے مختصر الفاظ ہیں مگر معنی کا سمندر ہے، غور کرنے کی بات ہے دوسرے معنوں میں۔ ایک تو کیا ہے، یہ بینات ہیں، قرآن کی تمام آیتیں کھلی کھلی ہیں، کوئی گنجلک نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اور کوئی پیچیدگی جو ہے ان میں نہیں ہیں، صاف سیدھی آیتیں، صاف سیدھی باتیں جو دنیا کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے، بینات کہتے ہیں اس کو، بینات، کھلی کھلی باتیں، بینات من الہدی والفرقان، خدا کی بینات، گائیڈنس کی بینات، جو گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ ان کھلے کھلے الفاظ میں آئی ہے کہ سب سمجھ سکتے ہیں، یہ قرآن کی خاص بات ہے۔ ہدایت ہی نہیں، ہدایت کے بینات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ بات کہنی ہے۔ قرآن ہدایت ہی نہیں رکھتا اپنے اندر، بلکہ ہدایت کی بینات بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بینات سے مراد واضح، دل نشین اور ہر الجھن کو دور کرنے والے براہین ہیں، براہین، دلائل، جسٹیفیکیشنز، یہ ہدا ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ کیوں گائیڈنس ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی انسان کی عقل کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ جو باتیں بھی قرآن فرماتا ہے وہ باتیں کیوں صحیح ہیں، اور وہ بات اس کے علاوہ جو اس کی مخالف باتیں ہیں وہ کیوں غلط ہیں۔ یہ جو ہے جسٹیفیکیشنز بھی قرآن مجید کی آیتیں دیتی ہیں، اور یہ بینات من الہدی ہے۔ تو ہدایت ہی نہیں، ہدایت کے بینات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، ہدایت کے دلائل بھی اپنے اندر رکھتا ہے، ہدایت کی جسٹیفیکیشنز بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ فرقان بھی ہے، بینات من الہدی والفرقان، قرآن فرقان بھی ہے۔ فرقان یعنی حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، کھلا کھلا بیان کرنے والا، حق اور باطل کے فرق کو کھول کر بیان کرنے والا۔ تو اس کے بھی بیانات ہیں، خدا کے بیانات بھی ہیں قرآن مجید میں، فرقان کے بیانات بھی ہیں، جو باتیں حق اور باطل کی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ حق حق کیوں ہے، یہ باطل باطل کیوں ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، ان کے انجام میں کیا فرق ہونے والا ہے، یہ سب باتیں قرآن کھول کھول کر رکھتا ہے۔ اس واسطے بینات من الہدی والفرقان، تو ایسی چیز رمضان میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا رمضان مبارک ہے، رمضان المبارک، مبارک کے معنی بڑھانے والا، خیر میں بڑھوتری دینے والا، خیر میں اضافہ کرنے والا، یہ وہ مہینہ ہے جو خیر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اس لیے یہ مہینہ مبارک مہینہ بن گیا۔ صرف یہی نہیں بتاتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے،
بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن کا بتایا ہوا سیدھا راستہ کیوں ہے۔ صرف حق اور باطل کا فرق ہی نہیں بتاتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حق اور باطل میں یہ فرق کیوں ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کے دل کو ہی سیٹسفائی ہی نہیں کرتا، انسان کے دماغ کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے۔ حق اور باطل کے بارے میں جو سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیتا ہے قرآن مجید۔ اسی وجہ سے یہ کتاب قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوئی 7ویں صدی میں، آج سے 14 صدیاں پہلے جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، اس زمانے کے انسان کو، نزول قرآن کے زمانے کے انسان کو جتنا مطمئن کر سکتی تھی یہ کتاب، آج 21ویں صدی کے انسان کو اس سے زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے۔ عقل کے اعتبار سے انسان کی عقل کہاں سے کہاں پہنچ گئی، 17ویں سنچری سے 21ویں سنچری تک۔ 7ویں سنچری کے انسان کو جتنا سیٹسفائی کر سکتی ہے انٹلیکچولی، مینٹلی، اس سے زیادہ 21ویں سنچری کے انسان کو متاثر کر سکتی ہے قرآن۔ یہ جو ہے قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی جو ہے خاص بات ہے، اور 25ویں صدی کے انسان کو اور زیادہ مطمئن کرے گی۔ انسان کا ذہن جتنا ڈیولپ کرے گا وقت کے ساتھ، اتنا زیادہ یہ قرآن کو سمجھ سکے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ انسان کا ذہن جتنا ڈیولپ کرے گا زمانے کی رفتار کے ساتھ، قرآن اس کو اتنا جو ہے سیٹسفائی کرتی جائے گی، اس کے ذہن کو مطمئن کرتے جائے گی، اس کے دل کو بھی مطمئن کرتی جائے گی۔ تو قرآن مجید کی یہ صفت بڑھتی ہی جائے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ قرآن کی یہ صفت قرآن قیامت تک بڑھتی جائے گی۔ ایسی بے مثال کتاب کو اللہ نے جس مہینے میں نازل کیا، اسی مہینے کو روزوں کے لیے پسند فرمایا۔ یہ ہے کنیکشن نزول قرآن اور رمضان کے مہینے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا۔ تو قرآن جو ہے اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا ہے۔ قرآن اپنی اور خوبیاں دوسری آیتوں میں یوں بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اگر آپ جو ہے قرآن کو اس نظر سے دیکھیں تو قرآن جو ہے اپنے آپ کو کھول کر رکھتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ ذرا ایک چھوٹا سا ایکسرسائز کیا میں، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، آیتوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے۔ اگر پورے قرآن کی آیتوں کو اگر جمع کرتے جائیں تو 300 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو اگر اس کو جو ہے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ اس نظر سے کریں تو قرآن کی عظمت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی ہمارے نظر میں۔ تو قرآن اپنی اور خوبیاں دوسری آیتوں میں یوں بیان کرتا ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ۔ اس کتاب کا نازل ہونا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ الحق من ربکم، سورہ یونس، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سورہ یونس، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور دلوں کی شفا تمہارے لیے۔ ذکر للعالمین، سورہ تکویر، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ کتاباً فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء، ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ مائدہ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے،
اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایسا ہے یہ قرآن۔ اس طرح اگر آپ جو ہے دیکھتے جائیں، تلاش کرتے جائیں، تو قرآن مجید کی خوبیاں آپ پر ظاہر ہوں گی۔ ایسا قرآن ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جس مہینے میں ایسی کتاب نازل ہوئی، اس نزول کی وجہ سے اس مہینے کو روزے کے لیے چن لیا گیا۔ قرآن رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان تراویح کا مہینہ ہے جس میں قرآن ختم کیے جاتے ہیں، رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، رمضان صدقہ فطر کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو مبارک مہینہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ مبارک یعنی بڑھانے والا، نیکیوں کو بڑھانے والا، ثواب کو بڑھانے والا، جنت کے راستے میں آگے بڑھانے والا، اللہ کی رضا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کو بڑھانے والا رمضان المبارک۔ ان آیتوں میں ایک اور بات ہے، حکمت قرآنی کی ترتیب یوں ہوتی ہے، قرآن حکیم کا حقیقی فیض صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے اندر تقویٰ ہو۔ قرآن کا فیض، قرآن کا فائدہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو متقی ہوں، ھدی للمتقین۔ اور تقویٰ کی تربیت کا خاص ذریعہ روزہ ہے، تقویٰ کی تربیت کا خاص ذریعہ روزہ ہے۔ اس وجہ سے رب کریم و حکیم نے اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، کہ قرآن اس دنیا کے لیے بہار ہے، قرآن اس دنیا کے لیے بہار ہے، اور رمضان کا مہینہ موسم بہار ہے۔ اور یہ موسم بہار جس فصل کو نشو و نما بخشتا ہے وہ فصل تقویٰ کی فصل ہے، تدبر قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس مبارک مہینے کی تمام روزوں اور تمام عبادتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسان فرما، اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما کہ ہم ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔